اور ابھی تو انسانی اپنی انفانسی میں ہے، بچپن میں ہے، ابھی تو گھٹنوں چلنے لگا ہے، اسے آگے بڑھنے دیجیے۔ یہ جتنے میٹا فزکس کے بھی حقائق ہیں معصوم شکل میں تو سامنے نہیں آئیں گے، لیکن علم انسانی اتنا آگے بڑھے گا، ذہن انسانی اتنا ڈیولپ ہوگا کہ وہ جو تشبیہات ہیں ان کے بڑے نکھرے ہوئے مفہوم سامنے آتے چلے جائیں گے۔ متشابہات جو ہیں وہ یوں محکمات بنتی چلے جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل صحیح راستے کے اوپر سیدھے کے اوپر چلا جانا چاہتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں کچھ ٹیڑھ ہوتی ہے، سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن باتوں سے تشبیہ دی تھی اس نے ان کو، انہی کو اصل سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا خدا کے عرش کی پیمائش، حوض کوثر کے ابخوروں کی تعداد، قرآن نے یہ کہا ہے، خدا نے کہا ہے موسیٰ کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کرو، خدا کی آنکھوں کے متعلق اس نے کہا ہے کہ ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ تھا، خدا کے ہاتھ کی یعنی یہ چیزیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آنکھ، ہاتھ، جب وہ کہتا ہے سمیع سننے والا، جب وہ کہتا ہے بصیر، تو انہوں نے اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، وہ سارا کچھ جو ہے یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارا ہاتھ اتنا سا لمبا ہے، وہ خدا کا ہاتھ تو پتا ہے کون سا بنا ہے انہوں نے، ہمارے کان اتنے ہیں کہ کان بہت بڑے بڑے بنا دیے صاحب۔ کیا ہوا؟ ما تشابہ منہ، جن چیزوں سے اس نے تشبیہ دی تھی یہ ان کے پیچھے چل پڑے صاحب۔ اب اس سے فتنہ پیدا ہوا، یہ جو ٹکراؤ آپ کے ہاں قدیم و جدید کا اس دور میں ہو رہا ہے نا، یہ فتنہ آپ کو پتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما تشابہ منہ کے پیچھے چلے تھے یہ چیزیں انہوں نے اپنے آپ ایک دن متعین کر کے، اب جو بھی ان سے ہٹ کے کوئی چیز ان تشبیہات کو تشبیہی انداز میں سمجھ کے ان کے متعلق ایک تصور کوئی اور دیتا ہے، اس کا نام اینٹی اسلامک ہو جاتا ہے صاحب۔ لیجیے، دوڑیے، پکڑیے، ماریے، پکڑیے، سب ٹھیک۔ کیا ہوا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، دلیل اسلاف کہتے چلے آ رہے ہیں، اسلاف سے آگے وہی دلیل کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، بس وہاں آ کے تو معاملہ ختم۔ عزیزان ایمان، یہ ٹھیک ہے کہ اس قسم کے ہنگاموں سے آپ زبانیں روک سکیں گے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے شبہات کو آپ نہیں روک سکتے، اور جب دلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، ترینی تاب مستوری نہ بارند کی در بندی ضرورن سر برارند، ابھرنے والے عقائد یا شکوک، ان کے دروازے اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ روشن دانے سے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ آپ اگر یہ کچھ کریں گے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے شکوک کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ماحول کی ایک دھمکی سے ڈرا دیں، اس کو تو تسکین کا سامان پیدا کرنا ہوگا، صحیح طریقے سے آپ نہ نکلنے دیں گے، پرورشن کے ذریعے سے، پھر وہ سرکشی بنے گی، طوفان بنے گا، سیلاب بنے گا، تو جب سیلاب بنے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو کہ جو پھر اپنے بہاؤ میں صرف ظالمین کو ہی لے کے نہیں جایا کرتا، نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا، سب بہا کرتے ہیں اس کے اندر۔ کیا ہو رہا ہے؟ ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ پہ وابتغاء تأویلہ، جو چیز تشبیہ بیان کی تھی اس کے متعلق یہ چلتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے، خود اس کی یہ تعبیر کر آ گیا۔ ایک اور لفظ تعویل، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، بات بڑی اہم آ رہی ہے عزیزان من۔ تعویل آپ کے یہاں معلوم ہے نا تعویل کے کیا معنی ہوتے؟ تو بھی تعویل کر دیتی ہے، نہیں ہوتے بدلے میں
وہ تعویل کر دی اس کی. ہمیشہ برے معنوں میں یہ آتا ہے، یعنی ایسی بات لے لینا اس کے معنی کہ وہ جو اس کے اندر ہو ہی نہ، تعویل اس کی جاتی. تعویل کے معنی ہوتا ہے، اس کے مادے کے معنی ہوتے ہیں انجام کار. تعویل الاحادیث جو ہے تو یوسف علیہ السلام کے متعلقہ جو انہیں علم دیا گیا تھا، اس میں یہ چیز ہے کہ انہیں ہم نے ایسی بصیرت عطا کی تھی، ایسی فراست انہیں ملی تھی کہ جو چیز آج ابھی سامنے یوں آ رہی ہے اور بہت دور جا کے اس کا نتیجہ نکلنا ہے، وہ آج کے ان واقعات پہ غور کر کے اس کے انجام کے متعلق اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ چیز ہوگی اس طرح سے. اقبال کے الفاظ میں مومن کی نگاہ پھر یہ ہو جاتی ہے کہ خارے دید و احوال چمن جو کانٹا دیکھتا ہے تو پوری باقی کیفیت بیان کر دیتا ہے. حادثہ وہ جو ابھی پردہ اطلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. اسے تعویل کہتے ہیں، معانی کار، انجام کار، آخر العمر آتے جاتے جہاں کسی چیز میں ٹھہرنا ہوتا ہے وہ ہے. آپ تعویل نہیں جڑی ہیں، جو بات کہتے ہیں تعویلہ کرنا پھرتا ہے. تعویل ما یعلم تعویلہ الا اللہ، جن کو تشبیہات کے ذریعے بیان کیا ہے، الٹیمیٹلی اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہے اس کے معنی. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا ہی جانتا ہے، جس نے یہ چیزیں دی ہیں وہ جانتا ہے. اب اس کے بعد آگے چلیے. قرآن کریم میں ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ یہاں ہے فل اسٹاپ، اس کے متعلق تو صرف خدا ہی جانتا ہے. ہو گئے دروازے بند. آگے ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور راسخون فی العلم جو ہے، علم میں محکم لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ان چیزوں کے اوپر. صاحب خدا نے جو کہا ٹھیک ہی کہا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ بات تو عوام کہہ سکتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری سمجھ میں بات تو نہیں آئی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو خدا نے کہا ہے ٹھیک ہے. یہ راسخون علم بھی جو ہے ان کا بھی مطلب یہ نہیں ہوگا کیا کہ یہ جو قرآن نے بار بار زور دیا ہے اس چیز پہ کہ عقل و فکر سے کام لو، اور یہ تو قرآن ہے، کہیں دور جا کے زور نہیں دیا. یہ آیت میں ختم ہوئی. اگلے لفظ وما یذکر الا اولو الالباب. کیا بات ہے قرآن. یہ حقیقت سامنے ان کے آئے گی جو الباب، جو صاحبان عقل و بصیرت ہیں. صاحبان عقل و بصیرت کا تو یہ مقام ہے. اس لیے آیت یہ ہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ. بنیادی طور پر جس خدا نے ان چیزوں کو تشبیہ بیان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ انجام کار الٹیمیٹلی ان کا مفہوم کیا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہوتے چلے جاتے ہیں وہ لا تجنون دے. عجیب چیز ہے یہاں راسخون فی العلم، نہایت مغنیت سے ٹرتھ کے پیچھے چلنے والے، حقائق کی متلاشی، ان چیزوں پہ پہنچنے والے. راسخ سے متلاشی نہیں ہوتا، کسی چیز پہ پہنچ کے اس پہ جانتے کھڑے جانے والا ہوتا ہے. ان چیزوں کی تعویل جو ہے، حقیقی تعویل بنیادی طور پہ خدا کے علم انسانی جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کی نسبت سے جتنے لوگ بھی اس علم کے اندر اپنے آپ کو محکم کرتے چلے جائیں گے وہ بھی ان کی تعویل کے متعلق معلوم کرتے چلے جائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن یہ تو کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی فرد کی زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ چیز ہو سکتی ہے. یہ تو بتدریج سامنے آئے گی. وہی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق دکھاتے چلے جائیں گے ہم یہ چیزیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں ابھی کچھ چیزیں ابھی اور ایسی ہوں کہ جو متشابہات کی ضمن میں ہوں، محکمات کی صف میں نہ آئی ہوں. تو کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن ان کا مسلک یہ ہوتا ہے یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. وہ کہتے یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس قرآن میں کہا گیا ہے وہ سب کا سب ہمارے خدا کی طرف سے ہے، ہم اس کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں.
اس ایمان کے بعد اس تلاش میں پھر وہ نکلتے ہیں کہ یہ جو تشبیہات ہیں ان کے پیچھے جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں ان پہ سے پردہ اٹھایا جائے، اور جب وہ جس حد تک انسان کا علم جا سکتا ہے وہاں تک جا کے وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا کے اس کو محکمات میں لے آتے ہیں، تو یہی جو ان کا ایمان ہے یقین میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچے ہیں یا نہ پہنچے ہیں، ایمان ان کا یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر حقیقت جو بیان کی گئی ہے وہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، ٹروتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اس ریالٹی کے اوپر پڑی ہوئے، جیسا میں نے کہا ہے، پڑے ہوئے پردے کو پھر ڈسکور کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، پورا قرآن جتنا بھی ہے وہ ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، دیکھیے یہاں صاحبان عقل و بصیرت جو ہیں یہ